اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب ہم پہنچ چکے ہیں دی فورتھ ایپیسوڈ آف دا ڈیول اینڈ دی دجال پہ، اور یہ شاید وہ پارٹ ہے جس کا لوگ بے صبری سے انتظار کر رہے ہوں۔ فائنلی جو ایکچوئل دجال ہے اس کے اوپر اب ہم بات کریں گے، اور اس کے اوپر ہم کیا بات کریں گے، اس کے اوپر ہم بڑی ڈیٹیل میں بات کریں گے، اور جو ہمیں حدیث لٹریچر سے، صحیح احادیث سے جو ہمیں انفارمیشن ملتی ہے اس کو یوز کریں گے ہم، ٹھیک ہے، اور تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کیا ایکچوئل اتھینٹک باتیں ہیں اس کے بارے میں، اور کیا لوگوں نے صرف متس بنائی ہوئی ہیں اور لوگوں نے صرف رومرس پھیلائی ہوئی ہیں، کیونکہ اب یہ وہ ٹاپک ہے جس پہ لوگوں نے کچھ زیادہ ہی رومرس پھیلائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہر کے بندے نے اپنی اپنی ایک کہانی ڈالی ہوئی ہے اس کے اوپر، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمیں جو ایکچوئل جس چیز کی ہمارے پاس دلیل ہے، جس چیز کا ہمارے پاس انفارمیشن ڈیٹیل میں ہے، ہمیں اسی کے اوپر رہنا چاہیے، تو ہم اسی کے اوپر جو ہے رہیں گے، اور اسی کے اوپر رہتے ہوئے ہم اپنی بات چیت جو ہے وہ کریں گے۔ تو پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ جو قیامت کے سائنز ہیں، دے آر بیسیکلی آف ٹو کائنڈس، ٹھیک ہے، دے آر بیسیکلی آف ٹو کائنڈز، اور وہ ٹو کائنڈز یہ ہیں کہ ایک آپ کے پاس مائنر سائنز ہیں اور دوسرے آپ کے پاس میجر سائنز ہیں۔ جو مائنر سائنز ہیں ان میں سے تقریباً سارے کے سارے پورے ہو چکے ہیں آج کے دور میں، اینڈ دے بیسیکلی اینڈ آن دی ارائیول آف امام مہدی، ٹھیک ہے، ہی از دا لاسٹ آف دی مائنر سائنس۔ پھر 10 میجر سائنز ہیں، اور 10 میجر سائنز میں سے پہلا جو میجر سائن ہے وہ دجال کا ہے، ٹھیک ہے، اور 10 میجر سائنس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ یہ ایک آ گیا تو اس کے بعد اگلے جو ہیں وہ ریپڈ سکسیشن میں آئیں گے، ٹھیک ہے، اس طرح جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو جس طرح دانے گرتے ہیں نا، ٹھک 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 کر کے سارے گر جاتے ہیں، تو پہلا سائن آنا اس دھاگے ٹوٹنے کے جیسا ہوگا کہ وہ ٹھک ٹھک کر کے سارے کے سارے سائنز جو ہیں وہ آ جائیں گے۔ تو دجال 10 میجر سائنز میں سے پہلا سائن ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے باقی میجر سائنس کی اتنی ڈیٹیل بھی نہیں ملتی ہمیں، اور یہ دجال کی ہمیں بہت زیادہ ڈیٹیل ملتی ہے، اور کیونکہ یہ اتنی زیادہ ڈیٹیل ملتی ہے، اور اس میں امپورٹنٹ بات یہ کہ دجال کے متعلق جو احادیث ہیں وہ تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں۔ تواتر کو پہنچنے کا کیا مطلب ہے کہ مور دین 40 چین آف نریٹرز ہیں، مور دین 40 صحابہ نے نریٹ کیے ہیں یہ حدیثیں، تو اتنی زیادہ جب حدیثیں نریٹ ہوں تو وہ موسٹ اوتھینٹک جو کانسیپٹ ہے نا وہ بن جاتا ہوتا ہے، پھر اس کو کہتے ہیں تواتر کے ساتھ، تو یہ موسٹ اوتھینٹک کانسیپٹ میں سے ہے۔ آل دو امپورٹنٹ بات یہ کہ قرآن میں مینشنڈ نہیں ہے دجال کا نام، ٹھیک ہے، لیکن قرآن کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق قرآن کی جو صورت ہے سورہ کہف، وہ اس سے پناہ دیتی ہے، اور وہ کس طرح پناہ دیتی ہے دیٹ وی ول ڈسکس ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ، تو وہ اسی پہ فوکس ہوگی، سورہ کہف پہ ابھی ہم دجال کے اوپر فوکس رکھیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس کانسیپٹ کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، دجال کا کانسیپٹ ہے کیا، اور دجال کا جو لفظ آیا ہے حدیث میں وہ مسیح الدجال کے نام سے آیا ہے، تو ان دونوں الفاظ کو ہم ڈائسیکٹ کر لیتے ہیں، مسیح کا کیا مطلب ہے اور الدجال کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے، تو مسیح بیسیکلی جو ہم وضو کرتے ہیں تو اس کا جو پاؤں دھونے سے پہلے والا جو حصہ ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں مسح۔ مسح جو ہوتا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ہلکا سا ہاتھ پہ پانی لیتے ہیں اور پھر وہ سر کے اوپر پھیرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مسیح مسح ایک ہی روٹ ورڈ سے نکلے ہیں، ٹھیک ہے، بیسیکلی مسیح اس کو کہا جاتا ہے، انگلش میں اس کے لیے ورڈ ہے انوائنٹڈ، ٹھیک ہے، مسیح اس کو کہا جاتا ہے جس کو ہولی آئل سے یا ہولی واٹر سے اس کے اوپر وہ مسح کیا گیا ہو۔ اب بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کے جو وہ ہوتی تھی ایک طرح سے، جب دیٹ یوز ٹو بی اے پریکٹس، ٹھیک ہے، جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوتی تھی، جو کرسچن کانسیپٹ آف بیپٹزم ہے وہ اسی سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ انہوں نے اس کی ایک کہہ لو ڈیریویٹو بنا لیا، ٹھیک ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ ان کے مطلب ان کی شریعت میں تھا کہ دیٹ یوز ٹو ہیپن، ٹھیک ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام واز دی لاسٹ ون آف دی انبیاء آف دی بنی اسرائیل ٹو گیٹ انوائنٹڈ، ٹھیک ہے،
ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کیا تھا. تو ان کا پھر ٹائٹل ذرا اسپیشل ہے. یہ ٹائٹل اب دو لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے ہمارے حدیث لٹریچر میں. مسیح کا ٹائٹل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اور دوسرا دجال کے لیے. تو یہ جو دو کریکٹرز ہیں نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال، ٹھیک ہے، ون از دی ایکچوئل مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اینڈ دجال از دی یو کین سے فالس مسیح، ٹھیک ہے. اور فالس مسیح کا کانسیپٹ اسی طرح کا سملر کانسیپٹ کرسچینٹی میں ملتا ہے. ریئل مسیح، فالس مسیح، کرائسٹ، اینٹی کرائسٹ، ٹھیک ہے. اور جودھزم کا کانسیپٹ ذرا سا اس سے ڈفرینٹ ہے. تو ہم دیکھیں گے آج کے ایپیسوڈ میں، ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے دجال کے بارے میں، کرسچینٹی کا کیا ہے، اور جودھزم کا کیا کانسیپٹ ہے بھی کہ نہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم دیکھیں گے. تو مسیح کا میں نے آپ کو مطلب سمجھا دیا. اور ایون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو حدیث ہے نا، جو ان کی ریٹرن کے بارے میں، ان میں بھی یہ آتا ہے جب وہ آئیں گے تو اس طرح ہوگا جس طرح ان کے بالوں سے پانی ڈرپ کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے. تو جس طرح مسا کرتے ہیں نا تو ہمارے پھر بالوں سے اس طرح سے پانی ڈرپ کرتا ہے، وہ بالکل اسی طرح کی اپیرنس جو ہے نا وہ بتائی گئی ہے. تو مسیح کا ٹائٹل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، دوسرا مسیح کا ٹائٹل دجال کی لیے. اب دجال کو کون انوائنٹ کرے گا، کون نہیں کرے گا، وی ڈو ناٹ نو، ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے بھی یہ ٹائٹل ہے اور یہ ٹائٹل اس کے لیے یوز ہو رہا ہوگا. موسٹ پروبیبلی شاید اس کے جو فالوورز ہیں وہی اس کو کریں اور وہ اس کو وہ والا اسٹیٹس دینے کی کوشش کریں. لیکن دجال کے کلیمز میں سے ایک کلیمز کے اوپر ہم بات کریں گے. اس کے کلیمز میں سے پہلا کلیم یہ ہوگا اصل میں کہ وہ ہی ول بی پریٹینڈنگ کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہوں جو دوبارہ آئے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے وہ کانسیپٹ ہے کہ وہ بھی مسیح اپنے آپ کو کہہ رہا ہوگا، ٹھیک ہے. تو مسیح کا یہ مطلب ہے. اور ہم آتے ہیں الدجال کا کیا مطلب ہے. دجل کہتے ہیں دھوکہ دینے کو، اور دھوکہ بھی یہ عام دھوکے کو نہیں کہتے، یہ اس طرح کے دھوکے کو کہتے ہیں بہت ہی ایکسٹریم لیول کا جو دھوکہ ہوتا ہے. اب سب سے ایکسٹریم لیول کا دھوکہ تب ہوتا ہے جب آپ کو جس کو دھوکہ دے رہے ہو اس بندے کو پتہ ہی نہیں چلے کہ یہ صحیح ہے کہ یہ غلط ہے. جو وہ کام کرنے جا رہے ہیں نا اسے وہ صحیح لگ رہا ہو اور وہ کام غلط ہو. اور یہ کس طرح ہوتا ہے؟ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ غلط چیز کو صحیح چیز کے ساتھ مکس کر دو اتنا کہ ان میں فرق کرنا مشکل ہو جائے. تو یہ دجل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کہ آپ بری سے بری چیز کو اچھی سے اچھی چیز کے ساتھ ملا دو گے، ٹھیک ہے. اور پھر لوگوں کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو یہ دجل ہوتا ہے. تو دجال جو ہے وہ اس طرح کا دھوکے باز ہوگا کہ وہ اس طرح سے کرے گا. اینڈ باقی اس کی جو پاورز وغیرہ ہم دیکھیں گے تو اس میں ہمیں پتہ چلے گا. تو یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ دجال جو ہے وہ ایک نہیں ہے، ٹھیک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دجال جو ہے وہ پورا سسٹم ہے، ٹھیک ہے. یس کہہ سکتے ہیں کہ دجال پورا سسٹم ہے، لیکن لیٹس اسٹک ٹو وٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹولڈ اس. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان کی ڈیتھ کے بعد سے قیامت تک 30 دجال آئیں گے، 30، ٹھیک ہے. کتنے آئیں گے؟ 30. اور وہ سارے کے سارے جھوٹے ہوں گے. دجالون کذابون، اس طرح سے الفاظ آتے ہیں. تو سارے کے سارے وہ جھوٹے ہوں گے اور بیسیکلی سب کا کلیم کیا ہوگا کہ وہ پروفٹ ہے، ٹھیک ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو یہ جتنے فالس پروفٹس وغیرہ آئے ہیں نا، یہ سارے کے سارے بیسیکلی آپ ان کو دجال کہہ سکتے ہیں. لیکن جو لاسٹ والا ہوگا نا، جو 10 میجر سائنز میں سے، وہ الدجال ہے، دی دجال، ٹھیک ہے. یہ باقی سارے اے دجال ہیں، وہ دی دجال ہے. دجال اکبر بھی اس سے آپ کہہ سکتے ہیں. تو وہ لاسٹ ہوگا، وہ سب سے ورس ہوگا، اور اسی کا جو فتنہ ہے وہ سب سے خطرناک فتنہ ہوگا. تو دجال کا لفظی معنی یہ ہے. مسیح الدجال کے میں نے آپ کو لغوی معنی جو ہیں بتا دی ہیں. اب ہم آتے ہیں کچھ احادیث کے اوپر، بڑی ویری ویری انٹرسٹنگ حدیث کے اوپر. اب میں نے حدیث اسٹڈی کرنا ہے اور پھر ان میں اس کو آج کے دور کے ساتھ بھی ریلیٹ کرنا ہے. تو سب سے پہلے جو احادیث ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے، وچ آر بیسیکلی جن کو پڑھ کے آپ کو تھوڑا سا شوق بھی لگتا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کہتے ہیں واہ واٹ از دس، اور وہ بڑے انٹرسٹنگ حدیث بھی ہیں اور ان کو سمجھنے میں بھی تھوڑی پرابلم ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور جو پہلا سیٹ ہے ان میں سے وہ حدیث ہیں ابن سیاد کے بارے میں. اب ابن سیاد کون تھا؟ ابن سیاد کے بارے میں احادیث آپ کو مل جائیں گی صحیح مسلم میں. امام مسلم نے پورا سیکشن بنایا اس کے اوپر. تو جو
اینڈ ٹائمز والی جو حدیث ہے نا صحیح مسلم میں، ان میں آپ کو ابن سیاد کے اوپر حدیث مل جائیں گی۔ تو اب ابن سیاد کون تھا؟ ابن سیاد بیسیکلی ایک یہودی بچہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ بچہ مینز لائک ایڈولسنٹ سم تھنگ، ٹھیک ہے، اور یہ انوالو تھا میجک والی پریکٹسز میں، ٹھیک ہے۔ میجک والی پریکٹسز کیا ہوتی ہیں ہم بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں، تو اس کا جنات وغیرہ کے ساتھ سارا کانٹیکٹ سارا کچھ تھا، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ وہ ایک ایول چیز ہے، ٹھیک ہے، تو آبویسلی ان چیزوں کا اس کے اوپر انفلوئنس بھی تھا۔ تو اب انٹرسٹنگ یہ اس لیے ہے، اور یہ مینشنڈ حدیث میں اتنی وضاحت کے ساتھ اس لیے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ٹائم تک شک رہا کہ کہیں یہ وہ دجال تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو ایکچوئل میجر جو دجال ہے کہیں یہ وہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیوں شک رہا ہے اس پہ بڑی تفصیلی ڈسکشن ہم ابھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے ٹائم تک یہ شک رہا کہ ابن سیاد کہیں دجال جو میجر دجال ہے وہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کے پاس گئے ہیں، اور اس سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت ہوئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو یہ آگے سے بولتا ہے، بڑا ایک عجیب و غریب قسم کا ڈس ریسپیکٹفل سا جواب دیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اور ساتھ ہی اگلا اپنا سوال کر دیتا ہے، کہتا ہے کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں رسول ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ یہ اس ٹائم ایڈولسنٹ ہے یہ بول رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا ایک ٹیسٹ بھی کیا، ٹھیک ہے، آگے اس کو جواب بھی دیا کہ وہ جواب وہ سم تھنگ لائک کہ میں اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے رسول پہ ایمان لاتا ہوں، لائک دیٹ آئی کی ناٹ ریکال دی ایگزیکٹ ورڈنگ، لیکن یو کین ریڈ دیٹ، گو اینڈ ریڈ دیٹ، ٹھیک ہے۔ تو آگے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ٹیسٹ لیا، اور ٹیسٹ میں انہوں نے بیسیکلی اس سے یہ پوچھا ہے کہ ابھی میں نے اپنے صحابہ کو کیا ریسائٹ کر کے بتایا۔ تھوڑی دیر پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ آیات نازل ہوئی تھیں، اور اس نے آگے سے ٹیسٹ کو پاس کرنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا کلیم یہ تھا، وہ جادو والی پریکٹسز میں کرتا تھا، اس کا کلیم یہ تھا کہ میں ایک فارچون ٹیلر ہوں، اور میں فیوچر بھی بتا دیتا ہوں، اور میں لوگوں کے جو آپس میں باتیں ہوتی ہیں وہ ساری بھی بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور وہ کس طرح سے وہ کرتا تھا؟ obviously اس کے کنٹرول میں جن تھے، تو وہ جو کہ سرگوشیاں کر کے آتے تھے، سن کے آتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیات صحابہ کو ریسائٹ کی تھیں، تو وہ کچھ فاصلے پہ تھے ابن سیاد سے، تو اس ٹائم کچھ جن تھے انہوں نے وہ سننے کی کوشش کی، لیکن اب جن بھی آل پاورفل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، دے آر لٹل بٹ ڈفرینٹ فرام ہیومنس، کہ ان کی پاورز ڈفرینٹ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں سب کچھ ہی آتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے سننے میں گڑبڑ کر دی، ٹھیک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا ٹیسٹ لیا، تو اب یہ آیت تو پوری ریسائٹ نہیں کر پایا، آیت کے 2 لفظ تھے دال کھے، ٹھیک ہے، دکھ 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 کرتا رہا، کیونکہ جن جو تھے اس کو ان کو اتنا ہی سنا تھا، ٹھیک ہے۔ آیت میں لفظ دخان آ رہا تھا، پوری آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سنانے کو کہا، یہ صرف دکھ 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 بولتا رہا، بیکاز جس کے جنات نے وہی سنا تھا، وہ انہوں نے آ کے اس کو وہی بتایا، ٹھیک ہے۔ تو اور ایون حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہی ٹرائیڈ ٹو ایکچولی اسپائی آن ہم، بیکاز ہی واز ان کو تھوڑا شک تھا کہ شاید یہ ایکچوئل دجال ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں یہ یہودی ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بعد ہی بیکمز مسلم، ٹھیک ہے، لیگلی بیکمز مسلم۔ اب ایکچولی وہ کیا تھا، وہ تو اللہ کا اس کا معاملہ ہے، اللہ نوز بیسٹ، ٹھیک ہے۔ میں یہ بات کیوں کر رہی ہوں آپ کو بھی پتہ چل جائے گی، لیکن لیگلی ہی بیکمز مسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد، ٹھیک ہے، تو صحابیوں میں نہیں شامل، ٹھیک ہے۔ تو ہی بیکمز لیگلی بیکمز مسلم آفٹر دی ڈیتھ آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر بھی تب بھی لوگوں کو شک تھا، اور کافی صحابہ کو شک تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہو گئی، ٹھیک ہے، اور ان کی ڈیتھ میں یہ جو شک تھا یہ سبسٹینشیٹ نہیں ہوا کہ یہ دجال ہے کہ نہیں۔ اور ایک بات میں بتانا بھول گیا
کہ وہ جو واقعہ تھا نا جس میں جو اس کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکاؤنٹر تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے بتایا ساتھ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ٹھیک ہے؟ جب اس نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ان کو جواب دیا نا ڈس ریسپیکٹفل، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح کا ان کا معمول تھا، اکثر ان کی جو ریلیٹڈ احادیث ہیں ان میں یہ بات ان کی ملتی ہے، مجھے اجازت ہے کہ میں اس کا سر اتار دوں، ٹھیک ہے؟ تو لائک ہی یوز ٹو بی دیٹ ویری پرٹیکولر اباؤٹ دی رسپیکٹ آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے اس ٹائم بھی یہی بات کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو یہ وہ اصلی والا دجال ہے نا، جو میجر دجال ہے، تو تم اس کو نہیں کل کر پاؤ گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ جو دجال ہے اس کی کریکٹرسٹکس میں یہ ہے کہ اس کو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی مار پائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ کریکٹرسٹک ہے. تو اب یہ ہوتا ہے سین کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور یہ سارے یہ شک چلتا رہتا ہے کہ دجال ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور امنگ دی پیپل ہو آر ویری ویری کنونسڈ کہ یہی دجال ہے ہز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ ہز فیملی، ٹھیک ہے؟ ان کی فیملی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جو ڈاٹر ہیں جو کہ مدر آف دی بلیورز ہیں، ٹھیک ہے؟ آور مدر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی یہ لگتا تھا کہ ابن سیاد ہی دجال ہے. اب اس سے ریلیٹڈ بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن سیاد کی ایک دفعہ بازار میں ہو جاتی ہے لڑائی، اور ابن سیاد بہت غصے میں وہاں سے جاتا ہے. تو جب یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے تو وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولتی ہیں کہ کیوں تم نے اس طرح سے کیا، تمہیں نہیں پتہ کہ دجال ایک اسٹیٹ آف اینگر میں نکلے گا. تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ دجال جو ہے وہ شروع سے دجال نہیں ہوگا. تو ابھی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شک بھی اس سے سمجھ آ گیا. دجال پیدا ہوگا یا جو وہ بھی بچہ ہوگا یا جیسا بھی ہوگا، ٹھیک ہے، وہ شروع سے دجال نہیں ہوگا. ایسا کوئی ایونٹ ہوگا جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ اسے غصہ آئے گا اور پھر اس کی وہ جو پاورز ہیں وہ ظاہر ہوں گی، اور وہ جو اس کی پاورز ظاہر ہوں گی اس کی وجہ سے پھر وہ ایکچوئل جو دجال کی فارم ہے اس میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ وہ پہلے ایک نارمل لائف جی رہا ہوگا، whoever دیٹ پرسن از، ٹھیک ہے؟ وہ ایک نارمل لائف جی رہا ہوگا، پھر ایسا کوئی ٹریگرنگ ایونٹ ہوگا جس کی وجہ سے وہ غصے میں آئے گا، اور وہ جو غصے میں آئے گا اس کے بعد کچھ ایسا ہوگا کہ اس کے پاس وہ ساری جو ایب نارمل سی پاورز ہیں اس کے پاس آ جائیں گی، اینڈ دین ہی ول بیکم دیٹ دجال، ٹھیک ہے؟ تو وہ ابن سیاد ہے، ابن سیاد ان کو یہ ڈر تھا کہ وہ ابن سیاد سے دجال میں کنورٹ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ وہ کنورٹ ہونے کے لیے وہ ٹریگر کوئی چاہیے تھا. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جس کو ہمیں نوٹ کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور پھر ایک اور حدیث ہے جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ اب یہ حدیث بہت اسٹرینج ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کو کافی ٹائم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ ایک جرنی پہ ہیں، تو اس میں ابن سیاد بھی ہے، اور سارے لوگ جو کیمپ بناتے ہیں نا وہ ابن سیاد سے کافی دور بناتے ہیں، اور اینڈ پہ رہ جاتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور ابن سیاد. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی اس سے دور دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب وہ دور دور رہ رہے ہیں، وہ کھانے کے ٹائم بھی دور دور رہ رہے ہیں، وہ کیمپ کے ٹائم بھی دور دور رہ رہے ہیں. تو ابن سیاد جو ہے نا وہ ان سے کچھ بات کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اینڈ دیٹ بات از سیڈ فرام دی اسٹارٹ بٹ اٹ بیکمس ویری اسٹرینج ویری کوئکلی، ٹھیک ہے؟ کہ پہلے وہ یہ بات کرتا ہے کہ بیسیکلی وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں بہت سیڈ ہوں کہ لوگ مجھے اس طرح سے کیوں ٹریٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ کچھ پوائنٹس دیتا ہے، کچھ پوائنٹس بتاتا ہے پروف کرنے کے لیے کہ وہ دجال نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کہتا ہے کہ دجال جو ہے مکہ مدینہ میں انٹر نہیں ہو پائے گا. میں ابھی مدینہ سے آ رہا ہوں، مکہ کی طرف جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ لائک وہ ایک پوائنٹ دے رہا ہے، بڑا سالڈ پوائنٹ دیتا ہے وہ. کہتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو بیسیکلی کہتا ہے کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا نالج ہے نا؟ تو انہوں نے تو فرمایا تھا کہ وہ مکہ مدینہ میں انٹر نہیں ہو پائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب اس میں ہمیں یہ کچھ لوگ شاید سوال کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کیوں لگ رہا تھا کہ وہ دجال ہے؟ تو وہ جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ کوئی ایونٹ ہوگا ایسا جو اسے سنیپ کر کے دجال میں کنورٹ کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایونٹ نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ اب جب تک وہ ایونٹ نہیں ہوگا تو وہ مکہ مدینہ میں وہ جو انٹری اس کی بین ہے وہ والا سین بھی نہیں ہوگا. تو دجال کی امپورٹنٹ کریکٹرسٹک ہے کہ وہ مکہ مدینہ میں نہیں گھس پائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اینڈ دیٹ وڈ ہیو ہیپنڈ اف دیٹ ٹریگرنگ ایونٹ ہیپن، ٹھیک ہے؟ تو ابن سیاد جو ہے وہ بیسیکلی
یہ اپنے ڈیفینس میں پوائنٹ دیتا ہے کہ میں مدینہ میں تھا اور اب میں مکہ جا رہا ہوں، کوئی مجھے روکنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو میں دجال نہیں ہو سکتا۔ دوسرا وہ یہ پوائنٹ دیتا ہے کہ دجال کے کوئی بچے سچے نہیں ہوں گے اور میری تو پوری فیملی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے وہ بڑے سالڈ پوائنٹس دیتا ہے، لیکن اینڈ پہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ دجال کون ہے اور وہ اس وقت کہاں ہے، ٹھیک ہے۔ اینڈ پہ وہ یہ پوائنٹ دے دیتا ہے، اینڈ دیٹ از لائک دیٹ میکس ایوری تھنگ اسٹرینج، کیونکہ اور پھر اس پہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ اگین پینکس اینڈ ہی سیڈ کہ دور ہو جاؤ یہاں سے۔ تو یہ امپورٹنٹ ہے، وہ میجک سیجک کر رہا تھا، اب چاہے اس کے کیا اسے جنات نے اسے بتایا کہ دجال کدھر ہے اور کیا ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن کیا سین تھا۔ اب یہاں سے کچھ باتیں ہمیں ایک پوائنٹ کی طرف لے کے جاتی ہیں کہ ابن سیاد نے یہ بولا کہ اسے پتہ ہے کہ دجال کہاں ہے، کدھر ہے، کون ہے، ٹھیک ہے، تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید وہی دجال ہے۔ تو کیا دجال جو ہے وہ کوئی زندہ اینٹی ہے، یا دجال لیٹر آن جا کے پیدا ہوگا بالکل اینڈ آف ٹائمز کے ٹائم پہ آ کے، اور پھر اس کا کوئی ٹریگرنگ ایونٹ ہوگا، یا وہ آلریڈی موجود ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کسی طرح کسی فارم میں ظاہر ہوگا، ٹھیک ہے، پھر کوئی ٹریگرنگ ایونٹ ہوگا، تو یہ کس طرح سے یہ چیز چلے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر کافی کنٹروورسی ہے اسکالرس کے درمیان میں، لیکن ہم بیسیکلی ہر طرح کے جو بات ہے اس کو دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے، پھر دی ایکچوئل ڈیسیجن از اپون دی لسنرز کہ وہ اس میں سے کس چیز کو ہولڈ آن کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں کسی بھی ایک پوائنٹ کو سپورٹ وغیرہ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، میں بس بتاؤں گا کہ کیا کیا پوائنٹس ہیں، صحیح ہو گیا۔ تو آتے ہیں اس حدیث پہ، آئلینڈ آف دجال کی حدیث پہ۔ اب اس سے ہمیں کافی ساری چیزیں جو ہیں ہاں پتہ چلے گا کہ ایک کنفیوژن کیوں ہے، دجال زندہ ہے کہ دجال پیدا ہوگا، یہ والی کنفیوژن کیوں ہے۔ تو اب یہ حدیث کافی لمبی حدیث ہے، صحیح مسلم میں مل جاتی ہے، اور اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ سارے مدینہ کی جو عوام ہے اس کو بلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اینڈ دین ہی بیسیکلی گیوز دیم اے کائنڈ آف لیکچر، ٹھیک ہے۔ وہ لیکچر کس بات پہ دینا ہے کہ حضرت تمیم داری، حضرت تمیم داری پہلے کرسچن تھے اور پھر وہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے ایک خبر دی ہوتی ہے، اور یہ حدیث بائی چین آف نریٹرز اوتھینٹک ہی سمجھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، صحیح مسلم میں ہے یہ۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے یہ خبر دی ہوتی ہے کہ جو خبر دی ہوتی ہے وہ بتاتا ہوں، وہ ایک بڑی امپورٹنٹ خبر دی ہوتی ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیسیکلی ساری مدینہ کی عوام کو انہوں نے بتانی ہوتی ہے۔ وہ خبر کیا ہوتی ہے؟ وہ خبر یہ ہوتی ہے کہ وہ سمندر میں ٹریول کر رہے تھے اور پھر اسٹورم آیا بہت زیادہ، پھر وہ کافی ایک مہینے تک شاید ادھر ہی گھومتے رہے سمندر پہ، انہیں کوئی رستہ نہیں مل رہا تھا، پھر وہ ایک آئی لینڈ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب آئی لینڈ پہ جب وہ لینڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ انہیں ایک مانسٹر ٹائپ چیز ملتی ہے، ایک بیسٹ ملتا ہے، ٹھیک ہے، جو اس کے بال اتنے زیادہ ہیں کہ اس کے فرنٹ اور بیک کو وہ ڈفرینشیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے۔ تو وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو، تو وہ کہتے ہیں وہ جو بیسٹ ہے وہ ہے فیمیل ہے کہ میل ہے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے، لائک وی کین ناٹ ڈسسرن دیٹ بیسٹ سیز کہ آئی ایم جساسا، ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے کہ میں جساسا ہوں۔ تو وہ اس سے ڈر جاتے ہیں کہ شاید یہ ڈیول ہے کہ کیا ہے، تو وہ ان کو بیسیکلی ڈائریکٹ کرتے ہیں جو بیسٹ ہے ایک ٹیمپل کی طرف، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے جو ٹیمپل کے اندر ہے نا وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ تو وہ بھاگے بھاگے ٹیمپل کے اندر پہنچتے ہیں، تو ٹیمپل کے اندر انہیں ایک ویل بلٹ مین ملتا ہے، ویل بلٹ مین، ٹھیک ہے، دجال کے اپیرنس پہ ہم بات کریں گے، تو انہیں ویل بلٹ مین ملتا ہے جس کو جکڑا ہوا ہے زنجیروں وغیرہ میں، ٹھیک ہے، تو وہ مطلب فری نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے، ہی از لائک کائنڈ آف امپریزنڈ۔ تو اب اس کے ساتھ ان کا مکالمہ ہوتا ہے، کافی لمبا مکالمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پوچھتا ہے ان سے کچھ سوالات، وہ پوچھتا ہے نہر تبریہ کے بارے میں سوال پوچھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کچھ ڈیٹ پالمس کے بارے میں، کچھ فیلڈس کے بارے میں سوال پوچھتا ہے۔ ہم کانورسیشن اس طرح جاتی ہے کہ اس جگہ پہ پانی ہے، تو وہ بولتے ہیں ہاں جی ہے، تو کہتے ہیں وہ پانی کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے گا، کہتے ہیں وہاں پہ وہ پلانٹیشنز ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں جی ہیں، تو کہتے ہیں وہ وہاں پہ پلانٹیشنز ختم ہو جائیں گی۔ پھر اینڈ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں کہ کیا وہ نبی کا ظہور ہو گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں جی ہو گیا ہے، اور پھر وہ پوچھتا ہے کہ اس کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور جو کفار ہیں ان کے بارے میں ان کے آپس میں کس طرح سے معاملات چل رہے ہیں۔ تو جب وہ اب وہ مدنی دور ہے تو وہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے،
غزوات ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ ان کے بارے میں بتاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو دیٹ ہیپنز، اور پھر وہ جو بندہ ہے وہ ان کو یہ بتاتا ہے اینڈ پہ کہ میں دجال ہوں اور میرا وقت قریب آ گیا ہے کہ جب مجھے یہاں سے فری ہونے کی اجازت دے دی جائے گی، ٹھیک ہے. اب وہ پھر ان کو یہ بھی بتاتا ہے کہ میں ہر جگہ پھروں گا، ہر شہر میں جاؤں گا، لیکن مکہ مدینہ میں نہیں جا پاؤں گا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میکس اے اسپیسیفک پوائنٹ کہ میں نے بھی تم لوگوں کو پہلے یہی بتایا تھا کہ جو یہ میں نے انفارمیشن دی تھی تو یہ بھی وہی انفارمیشن دے رہے ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم از بیسیکلی سینگ کہ یہ جس سے مل کے آئے ہیں وہ واقعی دجال ہے، ٹھیک ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی بتایا تھا کہ وہ مکہ مدینہ میں انٹر نہیں ہو پائے گا، تو وہ نہیں ہو پا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اور دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ جو آئی لینڈ ہے وہ ایسٹ میں ہے مدینہ کے، ٹھیک ہے، مدینہ کے ایسٹ میں ہے وہ آئی لینڈ. تو دیر از اے لاٹ آف امپورٹنٹ انفارمیشن ان دس ہول حدیث، اور یہ آپ صحیح مسلم سے جا کے ورڈ بائی ورڈ پڑھ سکتے ہیں. آئی ایڈوائز کہ آپ پڑھیں، ٹھیک ہے. تو اب جو آگے کی حدیث ہیں دجال کی، ان میں سے کئی میں ہمیں اس طرح لگ رہا ہے کہ دجال جو ہے وہ اینڈ آف ٹائمز میں آ کے ایک ہیومن ہوگا جو پیدا ہوگا، اور پھر وہ دجال بنے گا ایک ٹائم پہ آ کے، اور پھر وہ سارا کچھ کرے گا. لیکن اس حدیث سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ دجال آلریڈی ہی موجود ہے، ایک جگہ پہ قید ہوا ہوا ہے. تو اب اس کو پر ان دونوں باتوں کو ریکنسیلیٹ کس طرح کیا جائے، یہ دونوں اپیرنٹلی کانٹرڈکٹری باتیں ہیں. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ کیا کیا جائے اس پہ، ٹھیک ہے. تو کچھ اسکالرز نے یہ کہا کہ یہ حدیث جو ہے وہ سند کے حساب سے تو اتھینٹک ہے، لیکن متن جو ہے اس کی سینس نہیں بن رہی، تو پھر وہ اس کو نا اتنی ویٹیج نہیں دیتے، ٹھیک ہے. لیکن بہت زیادہ جو میجورٹی اسکالرس کی وہ یہ کہتی ہے کہ ہم اس طرح سے متن کی بیسس پہ حدیث کو اس طرح نہیں ریجیکٹ کر سکتے، کیونکہ بیکاز ہم نے یہ ڈور کھول دیا تو پھر بڑے مسئلے بنیں گے. تو کیونکہ ابھی یہ سند کی وجہ سے اوتھینٹک ہے تو ہم اس کو اوتھینٹک مانیں گے، ٹھیک ہے. ہم اس کو اوتھینٹک مانیں گے تو پھر اس کو ایکسپلین کس طرح کیا جائے، مسئلہ یہ آتا ہے. تو وہ ایکسپلینیشن پھر اس کی طرح طرح کی دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ ساری ایکسپلینیشن پلازیبل ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ ایک ڈفرینٹ ڈائمینشن میں ہو جو جہاں پہ وہ چلے گئے ہیں. اب ہمیں اصحاب کہف کا واقعہ پتہ ہے، ٹھیک ہے. وہ اب وہ کیو کے اندر جا کے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ اتنے عرصے تک سوتے رہے ہیں، اور لائک اس طرح کی جو اپیرنٹلی ایب نارمل چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، جن کو ہم نارمل سائنس سے اس طرح سے نہیں بتا سکتے کیونکہ سائنس ابھی وہاں تک پہنچی نہیں ہے. تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. ایون سورہ کہف میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، جو ان کی مچھلی ایک دم سے غائب ہو جاتی ہے، تو وہ مچھلی کا جو غائب ہونے کی جو ورڈنگ ہے دیٹ از آلسو ویری اسٹرینج، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ مچھلی تو انہوں نے میرینیٹ کر کے کھانے کے لیے رکھی ہوتی ہے، وہ ایک دم سے زندہ ہو کے نکل کیسے جاتی ہے وہاں پہ. تو وہ بھی ایک پوچھنے والا سوال ہے. دوسرا یہ کہ اب یاجوج ماجوج کی، اب یاجوج ماجوج کے اوپر ہم بات نہیں ابھی کرتے، ٹھیک ہے. لیکن اگر ان کو یہ کنسیڈر کیا جائے کہ وہ ان کی دیوار انٹیکٹ ہے، ٹھیک ہے، بیکاز وہ ایک یہ اوپینین بھی ہے کہ دیوار آلریڈی ٹوٹ چکی ہے، ٹھیک ہے. تو اگر یہ کنسیڈر کیا جائے کہ دیوار انٹیکٹ ہے تو پھر وہ لوگ کہاں ہیں، مطلب اس پہ ہم نہیں بات کرتے ابھی، ٹھیک ہے، بیکاز دیٹ ریکوائرز اے لاٹ ڈیٹیل آن اٹس اون، ٹھیک ہے. لیکن میں بیسیکلی پوائنٹ یہ میک کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس طرح کے فینومینا ہیں جو ہمیں نہیں پتہ ابھی کچھ فینومینا، ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ڈفرینٹ ڈائمینشن میں ہو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم اسپیس کا اس طرح سے ریسٹرکشنز نہیں ہیں. ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ڈفرینٹ ڈائمینشن میں قید ہو، اور وہ انہوں نے وہ چیز جا کے وہ مطلب وہ اگلے فیوچر والے ٹائم فریم میں جا کے وہ ادھر سے وہاں سے نکلے اور کسی اور طرح سے ظاہر ہو، ٹھیک ہے. یا ہو سکتا ہے کہ دیٹ از اب ایک ٹریگرنگ ایونٹ ہونا ہے نا، ٹھیک ہے. یہ دجال ہے، ابھی ایک نارمل بندہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ایک ٹریگرنگ ایونٹ ہوگا. تو اور وہ جو ٹریگرنگ ایونٹ ہوگا اس کے بعد اس کا ظہور ہوگا، کیا پتہ دیٹ پرسن ایکسچینجز سم ٹائم، ٹھیک ہے، کہ یہ ہے یہ اس کی جگہ لے لیتا ہے، یا یہ اس کے ساتھ مرج ہو جاتا ہے، وٹ ایور، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی ایکسپلینیشن جو ہیں وہ دی جاتی ہیں کہ دجال اگر الائیو ہے تو یہ کس طرح سے ہے، ٹھیک ہے. تو اور اس کا ظہور پھر آگے کس طرح سے جا کے ہوگا. تو اب ناؤ اٹس اپ ٹو دی لسنرس کہ وہ کون سا والا لینا چاہتے ہیں، کہ یا تو وہ اس حدیث کو کنسیڈر نہ کریں، ٹھیک ہے، جس طرح کے کچھ بڑے نام ہیں جو
اس اوپینین کے قائل ہیں، ٹھیک ہے. یا تو وہ اس حدیث کو کنسیڈر کریں اینڈ دے بلیو کہ اور جو بڑے نام ہیں نا انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر تو یہ حدیث واقعی اوتھینٹک ہے نا تو وہ بلیو اٹ، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم کنسیڈر نہیں کریں بیکاز وی تھنک کہ شاید یہ اوتھینٹک نہ ہو، لیکن اگر واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو وہ بلیو اٹ ہول ہارٹیڈلی، ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس پہ اس طرح کا شک کا اظہار نہیں کیا، ٹھیک ہے. تو یو ہیو ٹو بی ناؤ اپنی اب ڈیسیجن کریں کہ وٹ یو وانٹ ٹو بلیو، ٹھیک ہے. کہ دجال ابھی الائیو ہے، ایک آئی لینڈ پہ قید ہے، اور وہ آئی لینڈ کہاں ہے وہ ہمیں نہیں پتہ، ٹھیک ہے. مدینہ کے ایسٹ میں کافی طرح کے آئی لینڈ آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب وہ آئی لینڈ کہاں ہے وی کین ڈو ناٹ نو، لیکن اب وہ دجال اگر وہاں پہ الائیو ہے اور وہ کس طرح سے پھر وہ کیا وہ آئی لینڈ ایک ڈفرینٹ ڈائمینشن میں موجود ہے، کیا وہ حضرت تمیم داری جو ہیں وہ کس طرح سے وہاں پہنچ گئے، ٹھیک ہے. آل آف دس از شراؤڈیڈ ان مسٹری، اللہ نوز بیسٹ. تو یہ کچھ امپورٹنٹ انٹرسٹنگ احادیث تھیں جن کی کانٹینٹ میں نے مینشن کیا. اب آتے ہیں کہ دجال کی اپیرنس کس طرح کی ہوگی. تو دجال ویل بلٹ ہوگا، جس طرح کا حضرت تمیم داری کی حدیث میں تھا نا، ویل بلٹ تو ہوگا، لیکن ہائٹ اس کی بہت زیادہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. مسکولر بلڈ ہوگی لیکن ہائٹ زیادہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. بال اس کے کرلی ہوں گے، کمپلیکشن اس کا ریڈ ہوگا. ریڈ کمپلیکشن عرب کس کو کہتے ہیں؟ جو گورے لوگ ہوتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے. تو کمپلیکشن اس کا ریڈ ہوگا، اور لائک جو یورپین ٹائپ کا اوکیشین ٹائپ لوگ ہیں نا ان کو وہ ریڈ کہتے ہیں. کمپلیکشن اس کا ریڈ ہوگا، ایک اور ڈیفارمڈ ہوگا، اس ٹانگیں اس کی ٹوسٹڈ ہوں گی ایک تو، اور امپورٹنٹ چیز جو ہر کسی کو پتہ ہوتی ہے، ایک آنکھ کانا دجال. اب یہ جو تصویر بنی ہوئی ہے یہ تو بڑی پیاری سی تصویر بنائی ہوئی ہے، لیکن حدیث کی جو ڈسکرپشن ہے وہ اس طرح سے آتی ہے کہ دجال جو ہے اس کی ایک آنکھ پروٹروڈنگ پیوٹریڈ گیپ کی طرح ہوگی، ٹھیک ہے. خراب ایک انگور ہوتا ہے نا اس کی طرح، ٹھیک ہے. تو اب اس طرح کی اپیرنس اس کی ہوگی، یعنی ایک آنکھ اس کی لازماً خراب ہوگی. اب وہ کون سی آنکھ ہے؟ کچھ حدیث میں رائٹ مینشنڈ ہے، اس میں لیفٹ مینشنڈ ہے. تو دیٹ کوڈ بی کہ کچھ مطلب کچھ نیریٹرز نے وہ بولتے ہوئے لائک دیر کین بی سم سائڈ مسٹیک کے، تو مطلب بیسیکلی ہم یہ نہیں بتا سکتے کون سی آنکھ ہے، لیکن ایک آنکھ جو ہے اس کی خراب ہوگی، ٹھیک ہے. اور کچھ میں تو یہ بھی آتا ہے کہ دونوں آنکھیں خراب ہوں گی، ٹھیک ہے، لیکن ایک نان فنکشنل ہوگی اور ایک اچھی فنکشنل ہوگی، ٹھیک ہے. دیٹس وائی ون آئیڈ اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ون آئیڈ نہیں ہے، جبکہ دجال ون آئیڈ ہے. بیکاز دجال کے کلیمز میں ایک تو پہلے یہ ہوگا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں، بعد میں وہ یہ کلیم کرے گا کہ میں ہی خدا ہوں، خود کو کلیم کر کے بیٹھ جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسپیسیفکلی وارننگ دی کہ اللہ تعالیٰ ون آئیڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیسے؟ دو چیزیں انہوں نے سمپل ہمیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ایک تو ون آئیڈ نہیں ہے، دوسرا آپ اس زندگی میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، یعنی ہم دجال کو دیکھ بھی سکیں گے اور دجال ون آئیڈ بھی ہوگا. پلس اس کا جو فور ہیڈ ہوگا اس کے اوپر کافرا لکھا ہوگا، کافر، ٹھیک ہے. اور یہ کافر جو ہے صرف مومنین کو نظر آئے گا، یہ ہر کسی کو نظر نہیں آئے گا. تو وہ دیکھنے کے لیے ایمان کی شرط ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے. سو دس از دی اپیرنس آف دی دجال، ٹھیک ہے. دجال اکبر کی ہم بات کر رہے ہیں. پھر حدیث میں آتا ہے کہ یہ سارے دنیا کے جتنے میجر شہر ہیں ان کو گھومے گا، ٹھیک ہے. تو وہ خود ہی کہتا ہے، وہ ادھر میں حضرت تمیم داری والی حدیث میں بھی خود ہی کہہ رہا تھا کہ میں جاؤں گا ہر جگہ. تو ہر جگہ یہ جائے گا، اور لیکن مکہ مدینہ میں انٹر نہیں ہو پائے گا، ٹھیک ہے. مکہ مدینہ کے راستے پہ فرشتے ہوں گے جو اس کو انٹر ہونے سے روکیں گے، ٹھیک ہے. بہت امپورٹنٹ چیز اس کی ایک یہ ہے کہ ایک حدیث میں جو مسند امام احمد میں آتی ہے، بہت اس نے وہ ایک مدینہ میں انٹر ہونے کی کوشش کرے گا، ہی ول فیل، ٹھیک ہے، فرشتے روک دیں گے. پھر وہ اپنے فالوورس کے ساتھ مدینہ کے ایک پہاڑ، مدینہ کے قریب ایک پہاڑی کے اوپر چڑھے گا، اور پھر وہ اشارہ کرے گا نیچے دیکھتے ہوئے، مدینہ کی طرف دیکھتے ہوئے، کہ وہ جو وائٹ کلر کا ہاؤس ہے نا، ٹھیک ہے، وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے. ہی ول ناٹ سے محمد، ہی ول سے احمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا گھر ہے. تو اور میں وہاں انٹر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. تو اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب یہ انہوں نے حدیث، جب اوبیسلی انہوں نے بات کی ہے، تو مسجد نبوی واز نو ویئر وائٹ، ٹھیک ہے.
ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح کی وہ تھی، ٹھیک ہے، وہ کھجوروں کے تنوں سے اس کی والز بنی ہوئی تھیں اور وہ کھجور کے پتوں سے اس کی چھت بنی ہوئی تھی، تو وائٹ تو وہ نہیں تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث میں کہ دجال کیا کہے گا کہ وہ وائٹ کلر کا گھر. اب یہ میں نے ایریل ویو مدینہ کا یہاں پہ اس لیے ڈالا ہے تصویر میں کہ وہ پہاڑ سے کھڑے ہو کے کہے گا نا، تو پہاڑ سے کھڑے ہو کے دیکھیں تو یہ ایک وائٹ کلر کے گھر جیسا ہی لگتی ہے مسجد نبوی، ایگزیکٹ وہی ڈسکرپشن. یعنی جو ڈسکرپشن دجال دے رہا ہے اس ٹائم کے مدینہ کی، آج کے مدینہ کی وہ ڈسکرپشن ہے. دیٹ از سم تھنگ ریئلی کنسرننگ کہ اس کا وقت بہت زیادہ قریب آ گیا ہے، ٹھیک ہے. تو دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. اور کلیمز کیا ہوں گے؟ کلیمز کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں کہ پہلے کلیم کرے گا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، بعد میں وہ کلیم کرے گا کہ میں خدا ہوں، ٹھیک ہے. کلیمز کے اوپر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں، لیکن ایک بات رہے گی مکہ مدینہ کی کہ وہ مدینہ کے باہر جب ہوگا تو وہ 3 زلزلے لائے گا مدینہ کے اوپر، ٹھیک ہے. اور جتنے لوگ پھر ہوں گے نا جن کا بلیف کمزور ہوگا یا منافق ہوں گے، وہ مدینہ سے بھاگ کے باہر نکل آئیں گے، ٹھیک ہے. مدینہ میں صرف پیور ٹرو بلیورز رہ جائیں گے. اور اس کی وجہ کیا ہوگی؟ وہی لوگ رہیں گے نا مدینہ میں جنہیں اعتماد ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ کہ وہ نہیں انٹر ہو پائے گا اور مدینہ میں رہو، مدینہ سیف ہے، ٹھیک ہے. جن لوگوں کو اعتبار نہیں ہوگا، جن کا ایمان کمزور ہوگا، وہ ارتھ کویک سے ڈر کے، امیجن کرو دیکھیں دجال کا فتنہ ایسا ہے کہ دجال کا فتنہ جب ہوگا تو لوگ صبح کے ٹائم اگر مومن ہوں گے تو شام کے ٹائم کافر ہو جائیں گے، شام کے ٹائم اگر مومن ہوں گے تو صبح کے ٹائم کافر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اور اس کو کنفرنٹ کرنے سے بھی منع کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ فتنہ ہے تو اس سے پناہ لینی ہے، اس کو جا کے کنفرنٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. اس کو کنفرنٹ کرو گے تو اس طرح سے باتیں کرے گا کہ وہ آپ کا ایمان جو ہے وہ فارغ کر دے گا، ٹھیک ہے. تو اب اوبیسلی اب جب وہ مدینہ میں انٹر نہیں ہو سکتا اور وہ انٹر ہی نہیں ہو سکتا وہاں پہ، تو آپ کنفرنٹیشن کدھر سے ہوگی؟ باقی وہ ہر شہر میں گھسے گا مکہ مدینہ کے علاوہ. تو پھر یہ بات ہے کہ مدینہ از سیف، ٹھیک ہے. لیکن وہ مدینہ کے باہر سے اگر وہ ایسے ہی اپنی پاورز یوز کرے گا، پاورز پہ ہم بات کرتے ہیں کہ وہ ارتھ کوئکس لے آئے گا. تو وہ جب ارتھ کوئکس لے آئے گا تو اب امیجن دس ایز اے سین، ٹھیک ہے. ابھی تک ہم نے جتنا دیکھا ہے، ہم نے اسی طرح ابھی تک ہم یہی سوچ رہے ہوں گے، لائک اس کو ایک ایز فار اوے چیز سمجھ رہے ہوں گے، ریلیٹ نہیں کر رہے ہوں گے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے. لیکن آہستہ آہستہ آگے جاتے جاتے اب میں کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا کہ یو ول اسٹارٹ ریلیٹنگ ٹو دیٹ تھنگ، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا سیریس معاملہ ہے، ٹھیک ہے. تو اب امیجن کرو کہ آپ مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہو اور ارتھ کوئک آتا ہے، اور ارتھ کوئک شدید قسم کا آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور بلڈنگز آپ کے ارد گرد گر رہی ہیں، یہ زمین کھل رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، مدینہ سے باہر سکون ہے. وٹ ول یو ڈو؟ ٹھیک ہے، سوچنے والی بات ہے نا. اب نارمل رسپانس ہر انسان کا یہ ہوگا، یار بھاگو یہاں سے، ٹھیک ہے، فلی. اور لوگ بھاگیں گے، وہ سارا کوئی آ رہا ہوگا نا، لوگ بھاگیں گے. دیکھو ساری بلڈنگز آپ کے اوپر ارد گرد سے گر رہی ہوں، زلزلہ آ رہا ہو، کدھر آپ کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے، لوگ بھاگیں گے، لوگ مدینہ سے باہر نکل جائیں گے. صرف کون نہیں بھاگے گا؟ جس کا ایمان مضبوط ہوگا. وہ کہے گا بلڈنگ گرے میرے اوپر گرے تو کچل دے، مجھے تو کچلتی ہے تو کچل دے. ادھر میں اس فتنے میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ میرا ایمان خراب ہو. ایمان از موسٹ امپورٹنٹ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی از موسٹ امپورٹنٹ کہ مدینہ میں وہ داخل نہیں ہو پائے گا جب تک میں مدینہ میں ہوں، میرا ایمان سیف ہے. وہ جو بندہ جس کے لیے ایمان موسٹ امپورٹنٹ ہوگا نا، وہی رہے گا مدینہ میں، باقی سارے نکل جائیں گے. بہت امپورٹنٹ بات ہے. تو اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ مدینہ میں جا کے رہ لیں اور باقی ایمان کے اوپر اپنے کام نہ کریں تو دجال آ گیا تو بلے بلے ہو جائے گی، سکون سے بیٹھے رہیں گے. تو اتنا آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے. ایمان کے اوپر کام کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مدینہ میں انہی لوگوں کو پناہ دے گا جن کا ایمان اسٹرانگ ہوگا. کلیمز کیا ہوں گے؟ پہلے وہ کلیم کرے گا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں. امپورٹنٹ کلیم ہے، اس کی ذرا ڈیٹیلز میں جاتے ہیں. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ریٹرن کا بلیف مسلمانوں کے پاس بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ریٹرن کا بلیف کرسچنز کے پاس بھی ہے، ٹھیک ہے. اب کرسچنز کا بلیف اور مسلمانوں کا بلیف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کافی فرق ہے کہ وہ بلیو کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اور ہمارا بلیف
ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے. ہمارا بلیف لم یلد ولم یولد ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ٹرینٹی پہ بلیف کرتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے. ہے جب دجال آئے گا تو وہ جب کلیم کرے گا کہ وہ اتنی اس کے پاس پاورز ہوں گی، اتنے میریکلز دکھا رہا ہوگا، اور وہ کلیم کرے گا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، ٹھیک ہے، اور ساتھ بعد میں کلیم کرے گا کہ میں ہی خدا ہوں. اور جب وہ کلیمز کرے گا تو وہ اس طرح سے کرے گا جو مور ان لائن ود کرسچن بلیف ہوں گے. تو اب امیجن کریں دنیا میں سب سے زیادہ کرسچنز ہیں، جتنے کرسچنز ہیں وہ کیا سارے کے سارے اس کے ساتھ نہیں ہو جائیں گے، اس کے فالوورز نہیں ہو جائیں گے؟ تو ایک دم سے اس کے فالوورز کس طرح سے بڑھ جائیں گے اس کلیم کی وجہ سے بس، ٹھیک ہے. دوسرا آپ یہ سوچیں کہ ایون دو اگر کرسچینٹی ڈکلائن پہ بھی ہے تو جو لوگ ایتھیسٹ وغیرہ بھی دنیا میں زیادہ ہیں، زیادہ تر ان میں سے پہلے کرسچن تھے، یہ دے ور بورن ان کرسچن ہاؤس ہولڈس، ٹھیک ہے. تو دے موسٹ ایکسپوز جس ریلیجن کو ہیں وہ کرسچینٹی ہی ہے. تو ان کے اور وہ ان کا ایک ہی کہنا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ایویڈنس دکھاؤ، فزیکل ایویڈنس دکھاؤ گاڈ ہونے کی، ٹھیک ہے، کہ جو ہمارے پاس ہے ہم چیز دیکھ سکیں، میریکلس وغیرہ. ان کا بیسیکلی یہ بات ہے، ایتھیسٹ کا جو مین بات ہے نا، زیادہ تر آج کل وہ یہی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اب اس طرح کا کوئی آ جاتا ہے شخص جو کہ واقعی میریکلس دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا وہ اس کے پیچھے نہیں لگ جائیں گے؟ اوبیسلی لگ جائیں گے. تو اس طرح سے جو دجال کے کلیمز ہیں نا، یہ بڑے خطرناک ہوں گے، اور وہ اس کو بیک اپ بھی کر رہا ہوگا مختلف طریقوں سے. لیکن ہمیں اس سے ہوشیار رہنا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اس سے ہوشیار رہنا ہے کہ ون آئیڈ ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کو ہم نہیں دیکھ سکتے، اس کو ہم دیکھ پائیں گے. اللہ تعالیٰ ون آئیڈ نہیں ہے، وہ ون آئیڈ ہے. دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے اپیرنس میں بھی فرق ہے، ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ان کے بالوں سے وہ پانی ڈرپ کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے، اور فرشتوں کے اوپر لائک فرشتے ان کو ایک طرح کا پروٹوکول دیتے ہوئے لائیں گے. تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو بارے میں حدیث ہیں، دیٹ یو شوڈ اسٹڈی، گو اینڈ اوپن صحیح مسلم، ٹھیک ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو حدیثیں ہیں وہ اسٹڈی کریں، پھر کنٹراسٹ کریں ان کی اپیرنس کا اور دجال کی اپیرنس کا، ٹھیک ہے. تو امپورٹنٹ بات دو ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. ون آئی ہے، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، سیدھی سیدھی بات ہے کہ ان دو باتوں سے ہم بتا سکتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ، مطلب اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ ون آئیڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا ایمان بچانے کے لیے میں کہا دو باتیں یاد رکھ لو، دو باتیں، ٹھیک ہے. تو دو باتیں جو ہیں وہ یاد رکھنا ضروری ہیں، اور اگر ایمان مضبوط ہوگا تو اس کے ماتھے پہ کافر لکھا نظر بھی آ جائے گا. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان تو یہ چیزیں پڑھتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت سارے مسلمان ایمان کو بھی اس طرح سے سیریس نہیں لیتے، تو ان کو کافر لکھا نظر نہیں آئے گا، اور انہیں ان سائنس کا پتہ نہیں ہوگا. تو بہت سارے مسلمان بھی اس کے فالوورز میں ہوں گے. اینڈ ایون اب اتنے سارے مسلم جو ہیں جو اپنے ریلیجن کو صحیح سے پڑھتے نہیں ہیں، قرآن حدیث صحیح سے پڑھتے نہیں ہیں، بغیر پڑھے وہ ججمنٹس بنا رہے ہوتے ہیں قرآن کے بارے میں، ٹھیک ہے، اور اسکیپٹیکل ہو رہے ہوتے ہیں. تو امیجن کرو کہ اس طرح کے جو لبرل ٹائپ مسلمز ہیں وہ ہوں، اور ان کے سامنے یہ آ کے کہہ دے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں اینڈ ان لائن ود دا تھنگز آف دی کرسچنس. تو پہلے وہ ویسٹ کے نیچے لگے ہوئے ہیں، تو وہ ویسٹ کے بلیفس کے مطابق ایک آ کے بندہ آ کے کہہ دیتا ہے کہ میں ہوں اور یہ صحیح ہے. تو سارے لوگ تو کہیں گے یار یہ تو مولویوں نے تو الگ ہی چورن بیچ کے رکھا ہوا تھا، تو اصل بات تو وہی تھی جو ویسٹ والے کہہ رہے تھے. تو وہ تو فٹافٹ ان کے پیچھے لگ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس فیٹ سے، ٹھیک ہے، ہم ان میں نہ ہوں. یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے ٹائم سے ہی بچائے، اس کا فتنہ اتنا خطرناک ہوگا کہ اس سے بچنا مشکل ہوگا، ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کیوں اس سے بچنا اتنا مشکل ہوگا. دجال آئے گا کہاں سے؟ تو اس کے اوپر مختلف نریشنز ہیں. ایک ہے کہ ایسٹ سے آئے گا، خراسان سے آئے گا، اصفہان سے آئے گا. خراسان اصفہان پاس مطلب یہی ایک افغانستان، ایران، یہ سارا علاقہ ہے جو ایسٹ میں ہے عرب کے، ٹھیک ہے. تو اس علاقے سے آئے گا. اور ایک میں ہے کہ وہ سیریا اور عراق کے درمیان میں سے آئے گا، ٹھیک ہے، شام اور عراق کے درمیان میں سے آئے گا. تو اس کو کس طرح ریکنسیلیٹ کیا جائے؟ تو اس پہ اسکالرس کہتے ہیں کہ ایک جگہ سے اس کا ایکچوئل ظہور ہوگا اور ایک جگہ سے وہ ورلڈ فیم تک پہنچے گا، ٹھیک ہے. تو
اور اصفہان کے جو جیوز ہوں گے وہ اس کے ساتھ ہوں گے. تو اصفہان میں آج ابھی بھی ایک جوئش پاپولیشن موجود ہے، اور ادھر جیوز پہنچے پتہ ہے کب تھے؟ جب پہلا حملہ ہوا تھا جیروشلم پہ نبوکد نظر نے جب کیا تھا، لائک بی سی دور ہے، بی سی، ٹھیک ہے، تو بیفور کرائسٹ کا دور ہے. اور نبوکد نظر نے جب حملہ کیا تھا، فرسٹ ٹیمپل آف سلیمان، پہلا جو ہیکل سلیمانی تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو تعمیر کرایا تھا جنات کے تھرو، وہ اس نے تباہ کر دیا تھا. اور وہ تب جو یہودی کچھ وہاں سے بھاگے تھے وہ اصفہان میں سیٹل ہو گئے تھے، لائک وہ فرسٹ جو ان کا ڈیاسپورا تھا اس سے. اور وہ ان میں سے کچھ ابھی تک وہیں پہ موجود ہیں، کچھ تو وہاں سے ہجرت کر کے واپس اسرائیل چلے گئے اسرائیل بننے کے بعد، لیکن کچھ ابھی تک وہیں پہ موجود ہیں. تو وہاں ایک بڑی پاپولیشن ہے اصفہان کی آج کل یہودیوں کی ایک بڑی پاپولیشن اصفہان میں موجود ہے. تو اصفہان کی 70,000 جیوز جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہوں گے، دجال کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ اس کے فالوورس ہوں گے. اینڈ دجال ول بی مے بی فرام دیٹ کمیونٹی ایز ویل. ٹھیک ہے، دنیا کی سچویشن کیا ہوگی جب دجال آئے گا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. اس سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ دجال کا فتنہ اتنا مشکل کیوں ہوگا. ٹھیک ہے، اب دجال کے آنے سے پہلے بہت زیادہ جنگیں ہو رہی ہوں گی، اور ان جنگوں کے نتیجے میں ساری دنیا میں قحط آیا ہوگا، سیفٹی سیکیورٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوگا کسی کے پاس. اس طرح کی ایکسٹریم ڈائر سچویشن میں ایک بندہ آئے گا جس کے پاس سب کچھ ہوگا، وہ سیکیورٹی بھی دے رہا ہوگا آپ کو، اس کے پاس اپنے فالوورز ہوں گے، اپنی آرمی ہوگی، وہ آپ کو سیکیورٹی دے رہا ہوگا، پلس اس کے جو فالوورز ہوں گے وہ ان کے لیے بارش برسانے کی پاور رکھے گا. پاورز پہ بھی ساتھ ساتھ ابھی بات کرتے ہیں بیکاز اٹس ریلیونٹ ہیئر. ٹھیک ہے، اس کے پاس اس طرح کی کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے پاورز دی ہوں گی کہ وہ بارش برسا بھی سکے گا، بارش روک بھی سکے گا. ٹھیک ہے، اور جنات اس کے کنٹرول میں ہوں گے. ٹھیک ہے، تو جنات جو اس کے کنٹرول میں ہوں گے تو ان کے تھرو وہ ڈیڈ پیپل کو امیٹیٹ کریں گے، لگے گا کہ وہ زندہ ہو کے آ گئے ہیں. تو اس طرح سے بھی وہ لوگوں کو بہکائے گا کہ دیکھو یہ میں نے تمہارے ماں باپ زندہ کر دیے. تو وہ جن ہی بیسیکلی ان کی شکل میں آ رہے ہوں گے، ماں باپ کی شکل میں. تو ہم نے پہلی جو جنات کی کریکٹرسٹکس والی ویڈیو تھی اس میں بات کی تھی اس حدیث کی بھی کہ وہ جنات آ رہے ہوں گے اس کے شکل میں. ٹھیک ہے، تو جنات کی سر شکلیں بدل سکتے ہیں. تو اب یہ ورلڈ کی سچویشن ہوگی. اور اب یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ اب اس کے فالوورز جیوز ہوں گے. جیوز کیوں ہوں گے اس پہ تو ہم بات کرتے ہیں، لیکن یہ کہا جاتا ہے اس کے بہت سارے فالوورز جو ہیں وہ ویمن میں سے ہوں گے. ٹھیک ہے، اب ویمن میں سے کیوں ہوں گے فالوورز؟ ایک تو جس طرح کی موومنٹس آج کل چل رہی ہیں، فیمنسٹ موومنٹ وغیرہ. ٹھیک ہے، ایون جو فیمنسٹ موومنٹ ہے اور جو ووک موومنٹ ہے نا، ان کا جو لوگو ہے اس میں ون آئی ہے، وہ ہے ہی ون آئی. ووک موومنٹ کا جو لوگو ہے نا، ون آئی، ایک وہی لوگو ہے ان کا. تو دیٹ از سم تھنگ کنسرننگ. وہ ایک ہے اس موومنٹس کی کریکٹرسٹک ہے کہ وہ بیسیکلی whoever are the people following that they are falling into a very big trap. ٹھیک ہے، اور وہ اس طرف جائے جا رہے ہیں کہ وہ ایک ایسے مائنڈ سیٹ کی طرف جا رہے ہیں they will be more liable to get deceived by the جال. لیکن ایک تو وہ تو ایک کیٹیگری ہے نا ویمن کی، ایک دوسری کیٹیگری ہے وہ بھی لائک امیجن یور وومین ہو ہیز سم چلڈرن. ٹھیک ہے، اور کھانے کو ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور لائک بڑی سیریس بات کروں، کھانے کو ان کے پاس کچھ نہیں ہے، بالکل بھوکے مرنے والے ہیں. ادھر آ کے ایک بندہ کہتا ہے کہ فالو می اینڈ یہ سارے بچے سچے بچ جائیں گے تمہارے. تو کیا کریں گے وہ؟ سوچنے والی بات ہے کہ نہیں. اس سے میں کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ وارننگ دجال کے فتنے کے بارے میں دی ہے، کوئی عام بات نہیں ہے، ہم اس کو مذاق میں لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے اس سے کہ ہمارے دور میں یہ نہ ہی آئے، بیکوز اس کا سامنا کرنا بہت مشکل ہوگا. کہ ایون جو لوگ اپنے آپ کو پریکٹسنگ مسلم سمجھتے ہیں ان کے لیے بھی. ٹھیک ہے، تو جو لوگ نہیں ہیں پریکٹسنگ مسلم تو دے شوڈ، پریکٹسنگ مسلم کے لیے اتنا مسئلہ ہوگا تو جو نہیں پریکٹسنگ ان کو تو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، پریکٹسنگ کو بھی سوچنا چاہیے، نان پریکٹسنگ میں ذرا زیادہ سوچنا چاہیے کدھر جا رہے ہیں ہم. تو دیٹ از امپورٹنٹ. ورلڈ سچویشن اس طرح کی ہوگی.
اور سیکورٹی بھی دے گا اور وہ کھانا پینے کو بھی دے گا، پلس اس کے پاس اور پاورز میں کیا ہوگا کہ یہ اس کے پاس ایک جنت ہوگی، ایک دوزخ ہوگی، ٹھیک ہے، جنت میں ساری اچھی اچھی چیزیں ہوں گی جو اس کو، اور دوزخ میں ساری بری بری چیزیں ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جو دوزخ ہے اس میں تم لوگ کود جانا، ٹھیک ہے، دیٹ ول بیسیکلی بی گڈ فار یو، جنت کی طرف نہ جانا، دیٹ ول بیسیکلی بی بیڈ فار یو، کیونکہ اس کی جنت میں گئے تو اصلی والی دوزخ میں پہنچ جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر بھی کافی ایکسپلینیشنز دی گئی ہیں کہ کیا وہ لٹرل جنت دوزخ اپنے ساتھ لے کے پھر رہا ہوگا، یا یہ میٹافوریکل ہے کہ اس کو فالو نہ کرنے میں آپ کے اتنی مشکلوں میں پھنس جاؤ گے کہ وہ ایک دوزخ کی طرح ہوگا، لیکن ایمان آپ کا محفوظ رہے گا تو اینڈ پہ آپ کو جنت ملے گی، لیکن اس کو فالو کرنے میں آپ کو دنیا میں تو سکون ملے گا، ٹھیک ہے، پیس اینڈ سیکورٹی اینڈ فوڈ اینڈ ایوری تھنگ اینڈ کمفرٹ، لیکن ایمان آپ کا کمپرومائز ہو جائے گا تو اینڈ پہ آپ کو دوزخ ملے گی۔ تو دونوں باتیں لٹرل سینس میں، میٹافوریکل سینس میں، دونوں طرح سے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کتنے ٹائم تک وہ آئے گا؟ تو 40 ڈیز کی بات کی جاتی ہے، 40 ڈیز، اور وہ ڈیز بھی بڑے عجیب ہیں جو حدیث میں آئے ہیں نا، کیونکہ پہلا دن جو ہے وہ ایک سال کی طرح ہوگا، دوسرا دن مہینے کی طرح ہوگا، تیسرا دن ہفتے کی طرح ہوگا، اور باقی دن نارمل دنوں کی طرح ہوں گے، یہ حدیث میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ٹائم کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ول اٹ گیٹ وارپڈ سم ویٹ، جس طرح کہ اصحاب کہف کے ساتھ ہوا کہ انہیں وہ سوئے ہیں، انہیں لگا کہ وہ چند گھنٹے سوئے ہیں لیکن وہ 309 سال سو گئے تھے، کیا اس طرح کا کوئی سین ہوگا دنیا کے ٹائم کے ساتھ؟ کیا یہ اس کی پاورز میں سے ہوگا؟ یا پھر ایسی کوئی نیوکلیئر وار ہو جائے گی کہ وہ بادل اس طرح کے چھا جائیں گے کہ سورج نظر نہیں آئے گا، تو ٹائم کا تعین کرنا مشکل ہو جائے گا شروع کے ایک سال میں، تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا دن کب ہے رات کب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں مختلف ایکسپلینیشن اس طرح کی دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ دا ایکچوئل ایگزیکٹ ون وی کی ناٹ نو انٹل اٹ ول ہیپن۔ تو اب صحابہ کو بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آپ یہ صحابہ کے ایمان کا لیول چیک کریں، ان کا ان ہمیں یہ کوئی بات بتائے نا تو ہم آگے سے بولیں کہ یار یہ کس طرح ہو سکتا ہے، اور یہ کیا ہوگا، اور یہ ہم انٹرسٹیلر لے کے بیٹھ جائیں گے، یار وہ ٹائم اس میں، ہاں وہ اس میں اس طرح وارپ ہوا تھا۔ انہوں نے یہ باتیں نہیں سوچیں، وہ کہتے ہیں، انہوں نے، ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ وہ جو ایک سال ہوگا اس میں ہم نماز کس طرح سے پڑھیں گے، ایک دن کی پڑھیں گے، وہ ایک دن سال جیسا جو ہوگا اس میں ہم ایک دن کی نماز پڑھیں گے یا سال کی پوری پڑھیں گے؟ پہلا سوال ان کا نماز کے اوپر، نمازیں کس طرح پڑھیں گے؟ ایمان کا لیول چیک کریں، نماز کو کتنی امپورٹنس وہ دیتے تھے، اس کا لیول چیک کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال کے حساب سے ہی پڑھیں گے، ٹائم کا اندازہ کر کے، ٹھیک ہے، یعنی وہ واقعی، اس سے ہمیں تھوڑا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ واقعی وہ سال کی طرح، مطلب اتنا لمبا ٹائم چلے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دجال کا ٹائم فریم ہے، اور اسی ٹائم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور دجال کی اینڈنگ کس طرح سے ہوگی، اینڈنگ کرنے کے بعد ہم تھوڑی اور باتیں بھی کرتے ہیں امپورٹنٹ آج کل کے حساب سے۔ دجال کی اینڈنگ کچھ اس طرح سے ہوگی کہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ، اب جب وہ آئے گا تو پھر مسلمانوں کا ایک گروہ تو ہوگا، ٹھیک ہے، جو اس سے لڑ رہا ہوگا، اور امام مہدی بھی پہلے آ چکے ہوں گے، تو دیر ول بی لائک اسکرمشز، دیر ول بی لائک بیٹلز، لیکن دجال کو کوئی مار نہیں پائے گا، ٹھیک ہے، وارز ہو رہی ہوں گی لیکن مسلمانوں میں سے دجال کو کوئی بھی مار نہیں پائے گا، ایون امام مہدی اس کو مار نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب ان ساری جنگوں کے دوران پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس صرف اللہ تعالیٰ نے ایبیلٹی دی ہے دجال کو مارنے کی، اور ان کے پاس اس طرح کی ایبیلٹی ہے کہ دجال بس انہیں دیکھے گا ہی نا تو وہ میلٹ ہونا شروع ہو جائے گا، جس طرح نمک ڈیزولو ہوتا ہے نا پانی میں، اس طرح سے، اور پھر وہ جا کے اس کو قتل کر دیں گے اپنی تلوار سے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے دجال کی اینڈنگ ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں، ٹھیک ہے، لائک دی ٹرو مسیح ول اینڈ دی فالس مسیح، ٹھیک ہے، دیٹس ہاؤ دجال ول اینڈ۔ لیکن اب ہم کچھ امپورٹنٹ باتیں کرتے ہیں، ایک تو ملٹی ریلیجیس حساب سے بھی، اور ایک ماڈرن ڈے سچویشن کے حساب سے بھی۔ ملٹی ریلیجیس حساب سے یہ سارا اسلامک کانسیپٹ جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، اب کرسچنس کا کیا کانسیپٹ ہے اور جیوز کا کیا کانسیپٹ ہے، بیکاز دونوں کے پاس اس طرح کے ریلیٹڈ کانسیپٹس ہیں۔ کرسچنس کا کانسیپٹ ہے، اب کرسچنس کے مختلف فرقے ہیں، مختلف فرقوں کا مختلف کانسیپٹ ہے، لیکن دے ہیو اے کانسیپٹ ویری سملر ٹو آورس، ٹھیک ہے، اسپیشلی ایونجیلیکل جو کرسچنز ہیں ان کا کانسیپٹ بہت سملر ہے ہمارے سے، اور وہ یہی ہے کہ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، کہ ایک ان کا اینٹی ہے کوئی شخص جو اس کو وہ اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے،
تو وہ بھی یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے کرسچنز جو ہوں گے وہ اینٹی کرائسٹ کو ہی کرائسٹ سمجھ کے فالو کر رہے ہوں گے، پھر وہ تھرڈ ٹیمپل بنا دے گا، پھر وہ وہاں پہ انسیسٹ کو لیگلائز کر دے گا، پھر جب وہ انسیسٹ کو لیگلائز کر دے گا تو انہیں پتہ چلے گا کہ او نو یہ تو اینٹی کرائسٹ ہے، پھر وہ اس کے خلاف ہو جائیں گے، تو وہ ان کا لائک اس طرح سے لمبا چوڑا بلیف ہے. تو دیٹس دیر بلیف، ٹھیک ہے. لیکن جو جیوز ہیں ان کے پاس ایک ہی مسیح کا کانسیپٹ ہے، لائک میجورٹی کے پاس، ان کے پاس یہ اینٹی مسیح کا کانسیپٹ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو پرسن تھنکس کہ پھر یہ لائک ان کا مسیح کا کانسیپٹ کیا ہے، ٹھیک ہے. اور ان کا مسیح کا کانسیپٹ جو ہے وہ بہت پولیٹیکل ہے، ٹھیک ہے. مسیح ان کے لیے ایک کنگ ہے جو کہ ریسٹور کرے گا حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام والا کنگڈم. میں نے بتایا تھا کہ آپ کو ان کی موٹیوز تبھی سمجھ جائیں گے جب آپ کو ایک بات سمجھ جائے گی کہ انہیں وہ والا کنگڈم واپس چاہیے. تو آج تک دنیا میں جو بھی کام کرتے رہے ہیں وہ اس کے لیے، اس مقصد کے لیے کرتے رہے ہیں. تو اینڈ دے آر ویٹنگ فار دیٹ مسیح، ٹھیک ہے، جو آئے اور ان کو وہ کنگڈم واپس کرے. مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم نے سورہ بقرہ 102 کی بات کی تھی کہ اگر تو شیاطین نے واقعی ان کو بہکا دیا تو انہوں نے تو یہ بات کی ہوگی، انہوں نے تو دجال کی باتیں ان کو بتا دی ہوں گی ایز اے سیویئر، ٹھیک ہے. تو اب اکثر جو ان کے پاس باتیں ہیں نا جس کو وہ ایز مسیح سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس سیم باتیں جو ہیں وہ دجال کے حساب سے آ رہی ہوتی ہیں. سو ویری ویری لائکلی کہ دجال آئے وہ اس کو اپنا مسیح سمجھ کے اس کے پیچھے سارے لگ پڑیں. تبھی یہ بات ہے کہ دجال کے فالوور زیادہ تر جیوز ہوں گے، ٹھیک ہے. تو سورہ بقرہ 102 کا جو میں نے ریفرنس دیا اس کے لیے پچھلی ویڈیوز دیکھیں کہ وہ کیا آیتیں ہیں. تو بات یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنے جو فالوورز تھے ان کو دجال کے بارے میں وارن کیا. اس وجہ سے یہ کانسیپٹس ہمیں پچھلے اہل کتاب کے پاس بھی ملتے ہیں، ٹھیک ہے. تمام انبیاء علیہ السلام نے وارننگ دی. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نوح علیہ السلام کا بار بار نام لیتے ہیں. جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے وارن کیا اسی طرح میں بھی وارن کر رہا ہوں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو وارن کریں اس میں ایک بات یونیک ہے جو پچھلے پروفٹس نے اپنی امتوں کو نہیں بتائی، اور وہ وہی ون آئی والی بات کہ دجال جو ہے وہ ون آئیڈ ہے، وہ ڈیفارمڈ ہے اس کی ایک آنکھ، ٹھیک ہے. تو یہ باتیں جو ہیں ہمیں اہل کتاب کے پاس واقعی نہیں ملتی ون آئی والی بات، ٹھیک ہے. اور تبھی ان کے لیے ون آئی سمبلزم اتنا ہے بھی نہیں. وہ اس کو آئی آف ایلومیناٹی کہتے رہتے ہیں، اگر کہتے بھی ہیں ہم کہتے ہیں آئی دجال کی آنکھ بنائی ہوئی ہے. تو ان کے پاس وہ والا کانسیپٹ اس طرح سے نہیں ہے ون آئی والا جو کہ ہمارے پاس یہ کانسیپٹ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسپیشل بتایا، ٹھیک ہے. تو دیٹ از دی انٹر ریلیجیس بات. اب وہ آتی ہے ماڈرن ڈے باتوں پہ. ماڈرن ڈے باتوں میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو ہم نے جس طرح سیٹنزم پھیل رہا ہے اور وہ ساری چیزیں پھیل رہی ہیں، اور وہ جو ماڈرن ٹولز آف ڈیول ان پہ تو ہم نے ڈسکشن کر لی ہے. لیکن ٹیکنالوجی بھی اس طرح سے ڈیولپ ہوئی جا رہی ہے کہ دجال کی جو پاورز کے بارے میں بتایا جاتا ہے نا، دیٹ از ناٹ ناؤ ویری فار فیش، ٹھیک ہے. ایک کانسیپٹ ہے جسے کہتے ہیں ٹرانس ہیومنزم. ٹرانس ہیومنزم کا جو کانسیپٹ ہے، اب یہ جو ساری چیزیں چل رہی ہیں نا، ٹرانس جینڈر تو ٹرانس ایج تو ٹرانس ایبلڈ، ٹھیک ہے، دس از بیسیکلی کائنڈ آف لائک اسٹیپنگ اسٹونس فار دیٹ. ٹھیک ہے. ٹرانس ہیومنزم کا جو کانسیپٹ ہے کہ ہیومن کو ایوالو کر کے ایک ایسی چیز بنا دیا جائے جو کہ گاڈ لائک ہو. اس کے پیچھے کانسیپٹ یہ ہے کہ ہمیں مختلف میتھولوجیز میں جو گاڈز ملتے ہیں، جو فالس گاڈز ہیں، ان کے پاس ذرا ایکسٹرا پاورز ہوتی ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں مورٹل ٹائپ ہوتے ہیں. تو ٹرانس ہیومنزم کا کانسیپٹ یہ ہے کہ انسان کو ایوالو کیا جائے، ٹھیک ہے، اس کی اسکن اس طرح سے بنا دی جائے کہ وہ مر نہ سکے، وہ جل نہ سکے، اس کو بلٹ سے کچھ نہ ہو، وہ بڑا فاسٹ ہو جائے، ٹھیک ہے. اس کو دماغ میں اس کے کمپیوٹر اس طرح لگا دیے جائیں، ٹھیک ہے، وہ سائبورگ اور اس طرح کی چیزیں. اور ایون آپ سائبورگ کی تصویریں دیکھیں تو وہ سائبورگ میں وہ ون آئے والا جو ہے نا، وہ اگر ایک آنکھ اس کی اس طرح سے ہے تو واقعی ایک لگے گی کہ وہ پروٹیوڈنگ گریپ جیسی چیز ہے، ٹھیک ہے، خراب سا گریپ جیسا گول سا لگا ہوا ہے. تو لیکن امیجن کریں کہ وہ سائبورگ والی چیز نارملائزڈ ہو، ٹھیک ہے. امیجن کریں لائک دس از ناؤ جسٹ، اب حدیثوں کی باتیں ختم ہو گئی، اب ہم کچھ ماڈرن ڈے چیزوں کے اوپر ہم بات کریں. تھیوریز ہیں، ٹھیک ہے، کہ
امیجن کریں کہ سارے لوگ یہ چیز عام ہو گئی ہو ٹرانس ہیومنزم اینڈ دیر آر لائک اے نمبر آف سائبورگز اینڈ لائک ون آف دیم ٹرنز آؤٹ ٹو بی دجال، ٹھیک ہے، اور اس کی تو پھر وہ ایک کوئی نوٹس ہی نہیں کرے گا، لوگ کہیں گے یار یہ نارمل ہے، لائک جسٹ اے تھاٹ، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہے، اور بھی اس طرح کی ایون اس طرح کی ٹیکنالوجی بن چکی ہے جو آرٹیفیشیل رین پروڈیوس کر سکتی ہے. اس طرح کی ٹیکنالوجی بن چکی ہے ہارپ ٹیکنالوجی جو آرٹیفیشیل ارتھ کوئکس پروڈیوس کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے. سو لائک ہولوگرامس بن چکے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں نا، جو جال جا کے بارش کہیں برسا رہا ہے، کہیں سے بارش نکلوا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ جہاں اس کا دل کر رہا ہے ارتھ کوئکس دلوا رہا ہے، مدینہ کے باہر جا کے ارتھ کوئکس دلوا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ایون اس طرح سے ان امیجنیبل قسم کی چیزیں نہیں ہیں ود دی ٹیکنالوجیز آف ٹوڈے. اور ایون یہ بھی بات ہے کہ اب جو آخری دور کی جنگیں ہیں اس کے بارے میں ہے کہ وہ تلواروں اور گھوڑوں کا ذکر ہے. تو آئدر دیٹ کین بی کہ میٹافوریکل یوزیج کہ گنز کو ہی تلوار کہا گیا ہے، یہ بھی ایک اوپینین ہے. دوسرا اوپینین یہ ہے کہ یہ جو آخری جنگیں ہوں گی یہ اتنی زیادہ ہوں گی، ان میں سے جو سٹارٹ والے جو بیٹلز ہیں ان میں وہ نیوکلیئر کچھ ہو جائے گا تو اتنی تباہی پھیل جائے گی کہ وہ لوگ بیکورڈ چلے جائیں گے. تو جو اینڈ والے بیٹلز ہیں وہ واقعی تلواروں اور گھوڑوں کی وجہ سے ہو رہے ہوں گے. تو لائک دیر آر ٹو اوپینینس، ایدر آف دیم کین بی رائٹ، ٹھیک ہے. جب وقت آئے گا تو ہی پتہ چلے گا. ویسے تو ہمیں پناہ مانگنی چاہیے کہ دجال ہماری زندگیوں میں نہ ہی آئے، ٹھیک ہے. جو نیکسٹ ایپیسوڈ دیٹ ول بی فوکسڈ آن سورہ کہف کہ کس طرح ہم دجال سے بچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اینڈ دس ون از اینڈنگ اوور ہیئر، اور اپنا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.